السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ سعودی عرب میں مصنوعی سیاروں کی مدد سے بینک ڈکیتی کا سراغ لگا لیا گیا۔ واردات میں شامل تینوں ملزمان پکڑے گئے، تفتیش بھی مکمل کر لی گئی۔ ملزمان کے قبضے سے 850,000 ریال برآمد ہوئے۔ پبلک پروسیکیوشن نے پبلک لوٹنے والے اور حملہ آوروں سے متعلق تفصیلات جاری کر دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ جدید تکنیکی وسائل خصوصاً مصنوعی سیاروں کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ ملزمان تربیت یافتہ ہیں۔ واردات کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی۔ واردات سے قبل 3 مرتبہ جائے وقوع کا دورہ کر چکے تھے۔ وہ واردات کے لیے راستوں کا انتخاب اور تقسیم کار کر چکے تھے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ بینک لوٹنے والوں میں سے ایک جائے وقوع پر صفائی کارکن کے بیس میں موجود تھا۔ اس کے پاس پستول تھا۔ کمپنی کے ایک اہلکار نے بینک کی سرمایہ کاری کی منتقلی سے متعلق تمام معلومات فراہم کر رکھی تھی۔ کس وقت گاڑی سامان لے کر نکلے گی، یہ بھی معلومات ان کے پاس تھیں۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کے پہلے تربیتی لڑاکا طیارے کی۔ سعودی عرب کے پہلے تربیتی لڑاکا طیاروں کی اسمبلنگ شروع۔ طیارہ سازی کا پروگرام سعودی عرب اور برطانیہ کے اشتراک سے مکمل کیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مقامی طور پر اسمبل کیے گئے ہاک طیاروں کا افتتاح مشرقی ریجن کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سعودی عرب کا پہلا لڑاکا تربیتی طیارہ ہے جس کے بعض پرزے سعودی عرب میں ہی تیار کیے گئے ہیں۔ طیارہ سازی کا پروگرام سعودی عرب اور برطانیہ کے اشتراک سے مکمل کیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر سعودی ولی عہد کو طیاروں کے اہم پرزوں کی تیاری اور انہیں جوڑنے یا اسمبل کرنے کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ان کو بتایا گیا کہ طیارہ جوڑنے کے بعد کن کن آزمائشی مراحل سے گزارا گیا ہے۔ ان طیاروں کی تیاری میں 70% سے زیادہ عملہ سعودی نوجوانوں پر ہی مشتمل تھا۔ اب بات کریں داعش کی۔ داعش سے سعودی بچے بازیاب کرا لیے گئے۔ باپ نے انتہا پسند تنظیم کے حوالے خود کیا تھا بچوں کو۔ عبداللہ اور احمد کو انتہائی پرخطر مہم کے ذریعے شام سے ترکی کے راستے سعودی عرب سے لایا گیا۔ سعودی عرب ریاستی سلامتی کے ادارے نے 5 برس قبل اغوا کیے جانے والے سعودی بچوں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ ان کے باپ نے داعش تنظیم میں شمولیت سے قبل دونوں بچوں کو ترکی میں سیاحت کے بہانے حاصل کر کے اغوا کر لیا تھا۔ عرب ٹی وی کے مطابق سعودی باپ اپنے دونوں بچوں عبداللہ اور احمد کو ان کی ماں کو بیوقوف بنا کر یہ کہہ کر لے گیا تھا کہ وہ انہیں ترکی سیر و سیاحت کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس نے شام پہنچنے کے 1 ماہ بعد دونوں بچوں کو داعش کے سپرد کر دیا۔ اس نے یہ اقدام خودکش دہشت گرد حملے کے موقع پر کیا تھا۔ عبداللہ اور احمد کو انتہائی پرخطر مہم کے ذریعے شام سے ترکی کے راستے سعودی عرب واپس لایا گیا۔ 14 سالہ عبداللہ الشائق نے سعودی عرب پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ وطن عزیز سعودی عرب میں بہت محفوظ ہے اور بہت زیادہ پرسکون بھی ہے۔ عزت اور سربلندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی۔ دبئی ایئرپورٹ پر ایک رات کا کرایہ 350 درہم۔ ہوٹل انتظامیہ سے بھی معاہدہ طے پا گیا۔ نئی سروس حاصل کرنے کے لیے 4 افراد پر مشتمل خاندان کو 12 گھنٹے کے لیے صرف اور صرف 350 درہم ادا کرنا ہوں گے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے نئی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر انتظامیہ نے مسافروں کی بروقت بورڈنگ کے لیے دبئی انٹرنیشنل ہوٹل کے اشتراک سے نئی سہولت متعارف کرائی ہے۔ مسافروں کو رات کے آخر پہر ایئرپورٹ روانہ ہونے کی کوفت سے نجات مل جائے گی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ اور ہوٹلنگ کمپنی کے اشتراک سے نئی سروس حاصل کرنے کے لیے 4 افراد پر مشتمل خاندان کو 12 گھنٹے کے لیے 350 درہم ادا کرنا ہوں گے۔ مسافر اپنی فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچ کر دبئی ہوٹل میں کمرہ بک کر سکیں گے، جس کے بعد وہ آرام سے سو کر وقت گزار سکتے ہیں۔ ہوٹل انتظامیہ انہیں فلائٹ سے کچھ دیر قبل بیدار کر کے ٹرمینل پر روانہ کر دے گی۔ ہوٹلنگ کی یہ خدمت دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ ہوٹلنگ کمپنی کے ڈائریکٹر میتھیو ہاروبین کا کہنا تھا کہ پیش کی جانے والی نئی سروس ان فلائٹوں کے مسافروں کے لیے مثالی ہوگی جن کی پرواز صبح سویرے ہوتی ہے اور انہیں اپنی رہائش سے ہوٹل تک پہنچنے میں کافی وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سروس کو حاصل کرنے والے مسافروں کے لیے ٹرمینل 3 پر خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے، جہاں وہ خود کو رجسٹر کرانے کے بعد کمرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں شارجہ کی تو شارجہ میں معذور ڈرائیور کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ حادثات پر عائد ہونے والے جرمانے میں 400 درہم کی رعایت مل گئی۔ متحدہ عرب امارات میں رواں سال کو رواداری اور برداشت کے سال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سال میں تمام ریاستوں میں وقتاً فوقتاً عوام کو ریلیف اور ٹریفک جرمانوں میں کمی کی گئی کہ اسکیمز بھی متعارف کروائی گئی۔
ایسی ایک شاندار خبر شارجہ میں ایسے لوگوں کو سنائی گئی ہے جو کسی معذوری کا شکار ہیں۔ شارجہ پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ایسے معذور افراد جو کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ملوث ہوں گے انہیں جرمانے کی رقم 400 درہم تک رعایت دی جا رہی ہے۔ جو معذور افراد اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں بس متعلقہ سرکاری اہلکار کو اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ رافد کے ایکسیڈنٹ کے یونٹ کے سربراہ عبد الرحمن انشمسی نے بتایا کہ یہ اقدام برداشت کے سال کی مناسبت سے اٹھایا گیا ہے۔ اس اسکیم سے وہ تمام معذور افراد فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے ایکسیڈنٹ اسی سال کے دوران ہوئے ہیں، جبکہ تمام ڈرائیورز کی سہولت کے لیے رافت کی ایپ کی سہولت بھی موجود ہے۔ ڈرائیورز رافت کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے حادثے کی تصاویر بھیجیں، جس کے بعد ایک ٹریفک ایکسپرٹ حادثے کی نوعیت جان کر اس کی رپورٹ جاری کرے گا۔ جو لوگ اس ایپ کا استعمال کریں گے انہیں معمولی حادثات کی صورت میں پولیس پیٹرولز کے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ایپ کے باعث ڈرائیورز حضرات پروسیسنگ کا وقت بچ جائے گا اور انہیں حادثے کے حوالے سے پولیس کی رپورٹ ای میل یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں موصول ہو جائے گی، جسے وہ انشورنس کمپنی کو دکھا کر اپنی انشورنس کلیم کر سکتے ہیں۔ عرب دنیا سے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔